صاحب پوائنٹ لے کر آئیں کہ جب ہمارا خدا نہ خواستہ کوئی چلا جاتا ہے تو ہمیں اس بات پہ پورا یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ تو اللہ کی امانت تھی، واپس جانی تھی، چلی گئی، اور ہم اس بات کو، ٹھیک ہے تھوڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تھوڑا عرصہ، لیکن ہم اس کو لے کے ڈپریشن نہ بنائیں۔ اس کے علاوہ جابز کو لے کے لوگ پریشان رہتے ہیں، انزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں، پوری فیملی سامنے ہوتی ہے، گھر میں بچے ہیں، لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ میں اپنے بچوں کو پال نہیں سکتا، خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک کیمرہ مین تھے، ان سے ان کے بچے نے وہ ایک سویٹر مانگ لیا، اس آدمی نے جا کے خودکشی کر لی صرف اس بات پہ کہ میں، کیونکہ اس کے پاس جاب نہیں تھی۔ اللہ، تو وہ یہ ایک دوسرا چینل ہے، اس کے ساتھ ہوا تھا یہ، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ انزائٹی اور ڈپریشن کا یہ لیول بھی چلا جاتا ہے نا پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں مفتی صاحبان نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور حقائق کی نشاندہی کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پر توکل اور اللہ کی رازقیت اور خالقیت پر ایمان اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے پر ایمان اگر ہو تو انسان دنیا کی بڑی بڑی مشکلات کو بڑی آسانی سے سہ لیتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر یہ چیز کمزور ہو جائے تو پھر اس کے پاس ساری دنیا بھی آ جائے، اضطراب جاتا نہیں ہے، اضطراب اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اضطراب کا حل عہدہ نہیں ہے، اضطراب کا حل پیسہ نہیں ہے، اضطراب کا حل مال دنیا نہیں ہے، اضطراب کا تعلق بدن سے نہیں روح سے ہے۔ آپ بدن کو اگر ایک اچھی خوراک دیتے ہیں تو آپ کو فرحت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کے منہ میں مکھی چلی جائے تو بدن اس کا رد عمل دکھاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً اس کو الٹی آ جاتی ہے، بدن ریئیکٹ کرتا ہے نا۔ لیکن روح کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ بدن کے درد کو سب محسوس کرتے ہیں، روح کے درد کو کوئی محسوس نہیں کرتا۔ گناہ اور درست رستے سے ہٹ جانا روح کے درد کا باعث ہے، اور جب روح میں درد پیدا ہو تو اضطراب ہے، اور کبھی کوئی نیگیٹیوٹی پیدا نہیں ہوتی، بھائی میں نے تو اپنا کام کر دیا، بات ختم ہو گئی، پوری تیاری کے ساتھ پہنچے ہوئے نا۔ لیکن جہاں پر آپ نے کوئی ڈنڈی ماری ہو، آپ کے تحت شعور میں، لاشعور میں ایک بات ہوتی ہے، میں نے یہاں پر ایک غلط کام کیا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ یہ جو خود آپ کے اندر سے رد عمل ہے، باہر سے نہیں ہے، یہ آپ کے اندر سے ہے۔ یہ اندر سے جو رد عمل ہے کس کے نتیجے میں ہے؟ آپ کے اس حرکت کے نتیجے میں جو آپ نے غلط کیا تھا، دوسروں کو نظر نہیں آیا، عدالتوں نے نہیں دیکھا، پولیس نے نہیں دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا، آپ کے اندر جو ضمیر چھپا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے نا۔ اس لیے ہر وہ کام جو آپ کے اندر کی اس پاکیزہ الہی فطرت کے مطابق ہے وہ آپ کو اطمینان عطا کرتی ہے، اور اس کا ایک حصہ بذکر اللہ ہے، اطمینان ذکر خدا کے ذریعے سے۔ لیکن عام طور پر جو ہمیں غلط فہمی ہے اسی آیت اور اس سے مشابہ آیات اور روایات کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں تو تب اطمینان ملے گا، اگر ہم ذکر پڑھیں تو تب اطمینان ملے گا۔ یہ ذکر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر لسانی اور دوسرا ہے ذکر عملی۔ ذکر عملی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے، چاہے آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر روز 1000 بار نہ پڑھتے ہوں، 100 بار نہ پڑھتے ہوں، روز فرض کریں فلان ذکر انجام نہ دیتے ہوں، لیکن اگر آپ کی زندگی کا ہر دن اور رات اللہ کے احکام کے تابع ہو کر گزرتا ہے تو یہ عملی ذکر ہے، اور اس عملی ذکر کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں اضطراب پیدا نہیں ہوتا، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا جن جن گھروں میں یا جن جن افراد کو یہ پریشانیاں ہیں وہ اپنی زندگی میں دیکھیں کہاں پر کمی رکھی ہے انہوں نے۔ اس لیے بعض لوگ پھر سگریٹ کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں میں سگریٹ پیو تو ہمارے اعصاب بڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں، چرس کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں، مشروبات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو عارضی طور پر آپ نے اپنے وجود کی تسکین کے لیے ایک بڑا جرم کیا ہے وہ شاید آپ کو اطمینان دے سکے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو لذتیں ہیں یہ عارضی ہے، درست رستے پر چلنے کی جو لذت اور اس کے نتیجے میں جو آرام اور سکون ملتا ہے وہ دائمی ہے۔ اس لیے اصل مسئلہ آپ کے اپنے اندر ہے،
اپنی گھر کی زندگی کے اندر ہے، آپ کے اپنے وجود کے اندر ہے، تلاش کریں بیماری کہاں پر ہے. اس بیماری کا جیسے ہی آپ تعین کریں گے علاج واضح ہے. سبحان اللہ. بیماری کی تشخیص سب سے اہم ہے. میں آج چونکہ آگے دن کم ہے تو میں ایک پچھلی ایک غلطی کا ازالہ بھی کر دوں.